رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعائے رب لم یزل مولا کائنات پروردگار عالم، آج کی ہماری یہ بابرکت محفل اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے تمہارے لیے، میرے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے. اور نعت خانہ نے جس عشق کی پٹری پہ مجھے لایا، کوشش کروں گا کہ وہیں سے ہی ابتدا کرتے ہیں. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا ایک قصیدہ ہے، وہ ایک ادا پڑھ لوی ہے تواڈے ذوق کے لیے، آپ کے جگانے کے لیے، آپ کی محبت کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس ذوق سے، کس محبت سے، کس پیار سے سماعت فرمائیں گے. کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، محبت سے، پیار سے، الفت سے، لگن سے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن تیرا زمانہ یاد. جی مل کے پڑھیں گے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. حسین کے عاشق بولیں گے یا حسین تیرا زمانہ یاد چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا ہے. یا حسین ابن علی تیرا آج تک ہی یاد ہے آپ کی وہ اعلیٰ نماز. آج تک ہی یاد ہے آپ کی وہ اعلیٰ نماز. زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد. زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا
یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا کو جانا ماشاءاللہ بھائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورہ برد میں سے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی اس کی ایکو جو ہے وہ بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اپنے محبوب کے شہر کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور جہاں پہ نعت خانوں نے عشق چھوڑا تھا وہیں سے ہم عشق شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، یہ نہیں فرمایا کہ ایک شہر کی قسم مکے کی بھی اور پھر مدینے کی بھی۔ فرمایا محبوب جہاں پہ تو چلتا ہے پھرتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے، محبوب جہاں پہ تو آرام کرتا ہے، محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شہر کتنی محبت والا ہے، کتنا پیار والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے مقام والا ہے، جس کا رب کہہ رہا ہے محبوب مجھے اس شہر کی قسم جہاں پہ تو رہتا ہے۔ اب رہی مکے سے اور مدینے کی بات، اور مکے کی یہ بات پھر مدینے کی محبت دیکھیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، تخت ہوا میں جا رہا ہے، اب تخت ہوا میں اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سلیمان، فرمایا جی پروردگار عالم، فرمایا اپنا تخت نیچے اتار۔ مولا کریم یہاں پہ تو بیابان، یہ جنگل ویران، یہ کون سا شہر، یہ کون سی آبادی، یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ نہ پوچھ کون سا شہر ہے، یہ نہ پوچھ کہ کون سی آبادی ہے، یا نہ دیکھ کہ یہاں پہ جنگل ہیں، یا نہ دیکھ یہ بیابان ہے۔ فرمایا نیچے اتر۔ مولا کریم اترا، فرمایا جہاں پہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرو۔ مولا کریم نماز پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ اب سوال کرتا ہوں مولا کریم کیوں یہاں پہ اتارا ہے؟ فرمایا سلیمان تجھے نہیں پتا، یہ میرے محبوب کا شہر مدینہ ہے، میرا محبوب مکے سے ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے۔ اب سلیمان علیہ السلام بھی اس شہر میں نوافل ادا کر رہے ہیں۔ جدو سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے نا، تو آپ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، تو جاتے جاتے تو آپ کے ایک مرید نے ایک کتے کو سوٹی لگائی۔ جب سوٹی لگائی تو وہ کتا بولا، جب بولا تو شاہ صاحب نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے تو پھر اس کی ٹانگوں پہ باندھ کے فرمایا جاؤ مریدو اس کے لیے دودھ بھی لاؤ، اس کے لیے کھانا بھی لاؤ۔ شاہ صاحب کیا فرمانے لگے؟ فرمایا مریدو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتا ہے، فرمایا یہ تو دیکھ لینا تھا کہ کتا ہے کس شہر کا ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا تم نے کتا سمجھ کے اسے مارا، تم نے یہ نہ دیکھا کہ کتا ہے کس شہر کا ہے، اور نبی کے شہر میں رہنے والا یہ کتا ہے۔ جب شاہ صاحب اور سید بادشاہ ہو کے اس شہر کے کتے کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو بتاؤ وہ شہر کتنی عظمت والا ہوگا، وہ نبی کتنی عظمت والا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی میں آپ نے صرف ایک حج کیا، ساری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے۔ میں شاید موضوع پچھلے بھی یاری شریف پہ اور لے کے آیا تھا، جب میں یہاں پہ پہنچتا ہوں تو نعت خواں مجھے اور عشق کی پٹلی پہ چڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ توجہ سے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی میں آپ نے صرف ایک حج کیا، بس اس کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ساری زندگی آپ مدینہ المنورہ میں رہے، نبی کی حدیث پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، نبی کے شہر میں رہے۔ حضور حاجی صاحبان توجہ فرمائیں ذرا، آپ جب عصر کا وقت ہوتا نا روزانہ، اب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلے جاتے تو سب سے پرانے مکان دیکھتے، پرانے مکان دیکھ کے تو مٹی کے دیواروں کو بوسہ دیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہنا امام صاحب یہ کیا کام کرتے ہیں آپ، اور یہ مٹی کی دیواریں، اور آپ امام اور نبی کی حدیث پڑھانے والے امام صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں مٹی کو بوسہ دیتے ہیں، پرانے مکانوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ حضور فرمائیے اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا لوگوں تمہیں لگی ہوئی یہاں پہ مٹی نظر آتی ہے، مجھے لگی ہوئی محمد کی آنکھیں نظر آتی۔
میں اس لیے ان سے پیار کرتا ہوں کہ میرے محبوب کے آنکھوں کا نور یہاں پہ پڑا ہوگا، پرانے سے پرانے مکان کو دیکھ کے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے نبی نے، حضور نے، کملی والے نے ان دیواروں کو دیکھا ہوگا اور ان مکانوں کو دیکھا ہوگا اور اس شہر کو دیکھا ہوگا۔ آپ کبھی گلی کے درمیان میں نہیں چلا کرتے تھے بلکہ گلی کی ایک سائڈ پہ ہو کے چلا کرتے تھے، کہیں میری اس جگہ پہ پیر ہی نہ آ جائے جہاں پہ کملی والوں کے قدم لگے، حضور کے پاؤں لگے ہیں۔ یہ تو ان کا عالم ہے جس نبی کے شہر کا اتنا احترام ہے، تو بتاؤ پھر اس نبی کی کیا عزت ہوگی، کیا نبی کا مقام ہوگا۔ میں آج اس ایک جانور کی بھی بات تمہیں بتاتا ہوں جس جانور نے نبی کا چہرہ دیکھا اور وہ دیکھنے میں تو حلال نہیں، حرام ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، حضور جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضور نے ایک گدھا دیکھا جو باندھا ہوا تھا۔ اب وہ ہے گدھا، ہے جانور، ہے ناپاک، ہے سواری کے لیے، کہتا کیا ہے، پروردگار عالم کے پیارے محبوب، میری نسل میں سے جتنے بھی جانور ہوئے سب پہ سواری اللہ کے نبی کرتے آئے، اب میں ایک رہ گیا ہوں، یہ میرا کافر جو ہے، یہ ظالم بادشاہ، میرا پالنے والا، مجھے رکھنے والا، جس کا اس وقت میں کھانا دیا ہوا کھاتا ہوں، چارہ کھاتا ہوں، پٹھے اس کے دیے ہوئے کھاتا ہوں، یہ میری خدمت کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو اوپر اپنے سوار نہیں کیا، اپنی پشت کے اوپر کبھی بیٹھنے نہیں دیا۔ کمرے والے مہربانی فرمائیے، اب میں نے تمہیں دیکھ ہی لیا ہے تو مجھے مدینے لے جائیں۔ فرمایا کملی والے اب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، مجھے مدینے لے جائیے۔ یہ بے شک کافر ہے، میں اس کے پاس رہنا نہیں چاہتا، اللہ کے نبی مجھے ساتھ میں لے جائیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اس غزوہ خیبر سے واپس آیا تو میں نے اس گدھے سے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام یزید بن شعاب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یزید نام پسند نہیں ہے، چل آج کے بعد تیرا نام یافور ہوگا۔ میرے کملی والے آقا نے اس کا نام یافور رکھا۔ جب وہ مدینہ المنورہ میں آیا تو حضور کی خدمت کس طرح کیا کرتا تھا، کملی والے کی مسجد نبی سے پیر کھڑا ہوتا، کاکا فرماتے یافور جا میرے صدیق کو بلا کے لا، عمر کو بلا کے لا، طلحہ زبیر کے پاس جا میرے صحابہ فلاں صحابی کو بلا کے لا۔ اب وہ یافور گدھا کیا کرتا ہے، جا کے وہ ٹوکرے مارتے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اپنے سر پہ لگا کے چوٹیں، کہتا ہے جب دروازہ کھلتا ہے نا تو اشارہ کرتا ہے چل صدیق تجھے حضور بلا رہے ہیں، چلو عمر تمہیں حضور بلا رہے ہیں، چل طلحہ زبیر تمہیں حضور بلا رہے ہیں، چلو نبی کے صحابہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ ہوا کیا، جب حضور نے ظاہری طور سے یہاں وصال فرمایا نا دنیا سے، اب وہ یافور ہے جانور دیکھا حضور کو، کملی والے کا جب رخ دیکھا نا، جب حضور نے وصال فرمایا، ظاہری طور دنیا سے پردہ فرمایا، اب وہ یافور نامی گدھا کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے، کبھی ادھر ٹکرے مارتا ہے، کبھی ادھر ٹکرے مارتا ہے، اور سوچتا کیا ہے کہ کملی والے اب زندہ نہیں رہے، اس دنیا میں پردہ کر گئے ظاہری طور سے، یا پروردگار عالم مجھے بھی موت دے، مجھے بھی جینے کا اب حق نہیں۔ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ یافور نامی گدھا ٹھوکریں مار مار کے آخر کار وہ ایک کنویں میں چھلانگ لا کے ختم ہو گیا، مر گیا، اس سے نبی کی جدائی نہ برداشت ہوئی۔ جب جانور نبی کی جدائی نہیں برداشت کرتے، تم بتاؤ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا تو ان کا کیا ہی بات ہے۔ مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلفت اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمالہ کا، سبحان اللہ ما احسانہ کا، اور کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخی اکھیں کتھے جا اڑیاں آیا۔ انہوں نے حضور کو دیکھا۔ جب جانور حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ المنورہ، آپ جائیں، جب وہ مدینہ المنورہ آپ جائیں گے نا تب واپس آتے، جب لوگ آتے ہیں تو مدینہ المنورہ سے لے کے واپس گھر تک آتے ہوئے لوگ روتے ہیں۔ پوچھو یار روتے کیوں؟ یہ رونا کیسا، یہ عالم کیسا؟ چیخیں مار مار کے میں نے حاجیوں کو دیکھا ہے، جب جہاز سے اترتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا موقع ہوا ہے،
ہم گئے حاجیوں کو لینے تو حاجی چیخے مار مار کے اور گلے لگ کے روا کرتے تھے۔ ان سے پوچھو یار تم کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں یار ہم نے حضور کے روزے سے جدائی دیکھی اور وہ برداشت نہیں ہو رہی، اور جو نبی کے روزے کی جدائی نہ برداشت کرے تم مجھے بتاؤ جس نے حضور کو دیکھا ہو تو وہ کیسے جدائی برداشت کرتا؟ یہ حضور کی محبت، یہ حضور کی محبت، یہ حضور کی الفت، یہ حضور کی لگن۔ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میرے کملی والے زیارت نصیب فرماتے ہیں، جن کا رخ حضور کے دیکھنے کے لیے، اور یہ آنکھیں ہماری ترس گئیں، ہم بیٹھے رہے ترستے رہے۔ کملی والے کبھی تو مہربانی فرما کہ ہمیں اپنے چہرے انور کی زیارت نصیب فرما۔ اور جب جس نے دیکھی، پیر بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جی کردہ میں تینوں ویکھی جاواں، فرمایا کہ جی کردہ میں تینوں ویکھی جاواں تے کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں، کیونکہ تیرے وچوں مینوں رب دسدا، تیرے وچوں مینوں رب دسدا۔ وہ کملی والے بڑی محبت والے ہیں، بہت پیار والے ہیں، بہت شفقت والے ہیں۔ پچھلے یارب شریف میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جس نبی کے شہر کے رہنے والے جانور بھی ان لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو بتائیے کہ کملی والے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ توجہ سے میری بات سماعت فرمائیے، میں آخری بات سنا رہا ہوں، توجہ سے، یہ مختصر وقت ہوتا ہے۔ یہ آپ خوش نصیب ہیں جو ان محفلوں میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ ہم جیسے کئی گناہگار لوگ ہیں جو بہر پھر رہے ہیں، یہ آپ جیسے عاشق لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں اور حضور کی محفل میں تشریف لائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے یہ اور یہ بھائی حضور کے داماد حضرت امام حسن اور امام حسین کے یہ والد محترم سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے یہ شوہر اور سونے حضور کے یہ ویر کیا فرماتے ہیں، جب میں نے حضور کو لحد میں اتارا، قبر مبارک آپ فرماتے جب میں نے اتارا نا حضور کو تو دیکھا تو حضور کے لب مبارک بھی ہل رہے تھے۔ آئے ہائے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب کان قریب کیے تو حضور کیا کہہ رہے تھے، اللہم ربی حب لی امت۔ آئے ہائے، اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں یہ کوٹھیاں یہاں پہ رہ جائیں گی، یہ پیسے یہاں رہ جائیں گے، یہ چیزیں یہاں پہ رہ جائیں گی، 1.5 روپے سے انسان غریب نہیں ہوتا۔ چل تیاری کر اس مدینے کی، اس لیے تو کہتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ سے آخر میں جو شعر میں سنانا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اقبال بڑے درد دل سے کہتا ہے اور ایک عاشق بڑے درد دل سے کہہ گیا یہاں پہ حضور کے روزے پہ، تو جب واپس آیا تو کہتا کیا ہے، کہتا ہے کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، ارے بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو، اس طرح محبت سے بولیں گے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دینے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولو بھر دینے۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی، صرف سے اجازت ہو تو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، سنیے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ ذکر سنتے ہیں، بہت عاشق رسول تھے وہ۔ اب جب ایک مرتبہ حضور کے روزہ انور پہ آئے تو حضور نے فرمایا جامی خیریت سے جاؤ، اگلے سال پھر خیریت سے واپس آنا۔ اب حضور کی محبت دیکھو کیا فرما رہے ہیں، جامی خیریت سے جائیں اور آگے آنے والے سال خیریت سے آنا۔ جامی صاحب کہتے ہیں میں ایک مرتبہ آیا حضور نے یہی فرمایا، دوسرے سال آیا پھر یہی فرمایا، تیسرے سال آیا پھر یہی فرمایا، چوتھے سال آیا میں حضور نے یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا لگاتار میں 11 سال حضور کے روزے پہ جاتا رہا، جب میں واپس جانے لگا نا 11ویں سال تو حضور نے فرمایا جامی خیریت سے جا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جامی پھر اگلے سال خیریت سے واپس آنا۔ جامی روتے ہوئے واپس گئے، دن بھی لگاتار روتے رہے، رات بھی روتے رہے، سفر بھی روتے ہوئے گزرتا گیا۔ جب رات ہوئی نا تو جامی صاحب سوئے، آپ فرماتے ہیں جب میں سویا تو کملی والے کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ ہائے ہائے، جامی صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور، جامی صاحب فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے پوچھا جامی روتا کیوں ہے، بتا کیوں روتا ہے؟ فرمایا اللہ کے حضور 11 سال آتا رہا اور آپ یہی فرماتے رہے جامی خیریت سے جا، آگے سال آنے والے خیریت سے آ جانا۔ حضور اس سال آپ نے یہی فرمایا کہ جامی خیریت سے چلا جا، یہ نہیں فرمایا کہ دوبارہ خیریت سے واپس آ جانا۔
فرمایا جامی 11 سال تو آتا رہا ہے، فرمایا پریشان نہ ہو، ابھی اور میں جو آ گیا ہوں تمہارے پاس۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، ارے بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو؟ ارے بھائی بیٹھے ہیں وچ مدینے، سنتے ہیں سب کی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سنتے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بھر دینے، منگدا جو آپ کولوں بھر دینے سب دی جولی۔ اس لیے تو کہا کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں زندہ حیات میں اپنے نبی کے شہر کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے حضور کی غلامی میں، حضور کی غلامی والی اللہ تعالی موت نصیب فرمائے۔ ہمارے جو اس گاؤں کے بھائی کیا نام تھا اس کا، مزمل، جو فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی، اس مرحوم کے اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پھر اس صبر کا اجر بھی عطا فرمائے، اور ہم صرف اس کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر سے لے کے میدان محشر تک جو بھی آنے والی مشکلات کی گھڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا مولا کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔